الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام اور معزز ماؤں اور بہنوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ وہ اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی اسلامی ہجری کیلنڈر کے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، جس طریقے سے عیسوی میلادی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، یہ اصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں صحابہ کرام کے مشورے سے اس پر عمل شروع کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بٹھائی، اور اس میں اس مسئلے پر بحث ہوئی کہ اسلامی تاریخ کہاں سے شروع کی جائے، کس سال سے شروع کی جائے اور کس مہینے سے شروع کی جائے۔ تو صحابہ کے درمیان آپسی مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے ہو، یعنی ہجرت کا سال پہلا سال کہلائے گا۔ تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز وہ سن 1 ہجرت سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ یہ ایک اسلامی تاریخ کا اہم ترین اور فیصلہ کن واقعہ ہے کہ جہاں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ تو اس سے ہجرت کے واقعے کی جو اہمیت ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ اس بات پہ مشورہ ہوا کہ کون سا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو۔ تو پھر مشورے کے بعد صحابہ کرام کے درمیان یہ طے ہوا کہ محرم کا مہینہ وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے، اس لیے کہ ذی الحجہ میں، یعنی جو محرم سے پہلے والا مہینہ ہے ذی الحجہ میں حج سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے وطنوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو مہینہ آیا گویا ایک نیا سال شروع وہاں سے ہوگا۔ تو اس طریقے سے محرم سے نیا سال شروع ہوگا، اور ذی الحجہ وہ اسلامی کیلنڈر کا محرم کا جو مہینہ ہے وہ نیا سال شروع ہوگا اس مہینے سے، اور جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے سال کا آخری مہینہ ہوگا۔ تو بہرحال اب یہاں پر میں ایک اہم اور ایک بات کرتا ہوں۔ یہ تو ایک مقدمہ تھا کہ شروع سے جب سے یہ طے ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، یہ بات جو طے ہوئی مشورے کے بعد، اس کے بعد سے لے کر مسلمان ساری دنیا میں اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کو استعمال کرتے تھے، اور اپنے سارے واقعات اور تواریخ اسی کیلنڈر کی روشنی میں لکھا کرتے تھے اور محفوظ کیا کرتے تھے۔ اور یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ عثمانی خلافت کا زوال ہوا، اور اس کے بعد استعماری طاقتوں نے جو مسلمان ملکوں پر بزور طاقت قابض ہو گئی تھیں، تو ان لوگوں نے پھر مسلمان ملکوں کے اندر ہجری کیلنڈر کے بجائے عیسوی میلادی تاریخ کو عام کیا، سرکاری سطح پر اس کو عام کیا، اور پھر اس کے بعد یہی سلسلہ چل پڑا۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سارے ہی مسلمان ملکوں کے اندر
عیسوی میلادی کیلنڈر پر عمل کیا جاتا ہے اور وہی تاریخ لوگ یاد رکھتے ہیں اور لکھتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے وہ ہجری کیلنڈر کو اصل بنائیں اور اسی کے ذریعے سے اپنی تاریخیں اور واقعات کو قلمبند کریں، لکھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ خیر، یہ بات تو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایک جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے تاکہ ہجری تاریخ کا احیاء کیا جائے، تو وہ یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہجری تاریخ کو یاد رکھیں اور جہاں تک ہو سکے ہجری تاریخ کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے خط و کتابت میں، معاملات میں کوشش کریں کہ آپ ہجری تاریخ بھی بتائیں، ساتھ میں مطابق کہہ کر عیسوی تاریخ ذکر کریں، اس کے موافق جو عیسوی تاریخ آتی ہے، تاکہ اس طریقے سے ہم یہ جو ہجری تاریخ ہے اس کو ہم عام کر سکیں اور اس چیز کو جو ہے پوری تاکہ عوام الناس کے اندر اور ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں اس کو عام کیا جا سکے اور پھیلایا جا سکے۔ تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا چاہیے۔ تو اسلامی ہجری کیلنڈر کے جو مہینے ہیں وہ بھی 12 مہینے ہیں، جن کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اور اس کے بعد شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال میں اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ کے ذریعے سے آپ تمام سننے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہجری تاریخ کو عام کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کو استعمال کریں۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد مبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔